السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد ریحان اور آج میں بات کرنے والا ہوں ان نوجوانوں سے جو کہتے پھرتے ہیں کہ اپنا ٹائم آئے گا، اپنا ٹائم آئے گا۔ ان سے میرا ایک سوال ہے، ٹائم آئے گا پر کیسے؟ راستوں میں بھٹکنے سے، پڑھائی نہ کرنے سے، چائے کے ہوٹلوں میں گپے شپے مارنے سے، فضول کے دوستوں میں بیٹھنے سے، تین پتی کھیلنے سے، تاش کھیلنے سے، فری رہنے سے، نالج حاصل نہ کرنے سے؟ مطلب کیسے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ اپنا ٹائم آئے گا تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے نا کہ ٹائم کیسے آئے گا۔ میرے بھائی، کبھی بھی ٹائم آتا نہیں ہے، ٹائم کو لانا پڑتا ہے محنت اور مشقت کے ذریعے۔ محنت کر کے، پریشانی اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے اپنے وقت کو لانا پڑتا ہے، اپنے وقت کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ کبھی بھی فضول میں بھٹکنے سے، خالی رہنے سے، فری رہنے سے کبھی بھی ٹائم نہیں آ سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے ماتر سے ٹائم آ جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹائم لانے کے لیے آپ کو کوششیں کرنی پڑیں گی، آپ کو نالج اکٹھی کرنی پڑے گی، آپ کو جانکاری اکٹھا کرنی پڑے گی، آپ کو تپنا پڑے گا، آپ کو رسک لینا پڑے گا، آپ کو اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا، آپ کو دنیا کی زیادہ سے زیادہ نالج اکٹھا کرنا ہوگی، تب کہیں جا کر کے ٹائم آئے گا۔ اور اگر آپ ٹی شرٹ پہن کے گلیوں میں گھوم کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، کہتے پھر رہے ہیں اپنا ٹائم آئے گا، اپنا ٹائم آئے گا، تو کبھی بھی ٹائم نہیں آئے گا۔ اگر آپ ٹائم لانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو ذرا ہوش کی دوا کیجئے، سنبھلیے اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، جب آپ کے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں گی، آپ دنیا داری کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے، اور جب تک آپ کی سمجھ میں آئے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ حقیقت کو آج ہی سمجھ لیں اور آج ہی قبول کر لیں کہ جیسا آپ سوچتے ہو، دنیا آپ کی سوچ کے حساب سے نہیں چلتی ہے، دنیا اپنی چال چلتی ہے اور دنیا کی چال کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دنیا کی چال کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو خالی بولنے ماتر سے، گلیوں میں گھومنے سے، پڑھائی نہ کرنے سے، فضول کے دوستوں میں بیٹھنے سے، بیکار کے کام کرنے سے کبھی بھی اچھا ٹائم نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کو اچھا ٹائم لانا ہے تو آپ اس کے لیے کوشش کیجئے، محنت کیجئے، مشقت کیجئے، اور دیکھیے کہ ٹائم کیسے آتا ہے۔ رہی بات فیلئر کی، تو دیکھیے فیلئر کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی بندہ کام شروع کرتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ انسان کو پہلا قدم اٹھانے میں ہی سب سے زیادہ دقت آتی ہے۔ پہلی بار جب انسان کسی کام کو شروع کرنے کی سوچتا ہے تو بہت سارے لوگ منع کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ رائے چند ہوتے ہیں، طرح طرح کی رائے آپ کو دیتے ہیں، طرح طرح سے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپن کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار کروں کہ نہیں کروں، کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، میں سکسیز ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا، یہ اپنے اندر بھی ڈر رہتا ہے۔ لیکن ایک بار انسان جب قدم اٹھا لیتا ہے، مان لیجئے وہ فیل بھی ہو گیا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے۔ اور جب پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھ دیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ اوپر بھی چڑھتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی چھت پہ جا رہا ہے اور اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا تو دوسری بھی آئے گی، تیسری بھی آئے گی، چوتھی بھی آئے گی،
5वीं भी आएगी। वैसे ही अगर आपने कारोबार शुरू किया, पहला कदम बढ़ा दिया, तो फिर इंशाअल्लाह आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस फील्ड को आप अपनाना चाह रहे हैं, कदम उठाने से पहले उस फील्ड की जानकारी ज़रूर हासिल कर लें, उस फील्ड के बारे में नॉलेज ज़रूर हासिल कर लें। पढ़कर, किसी तजुर्बेकार इंसान से मिलकर, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर, किसी भी तरीके से, इससे क्या है, आपको पहला कदम उठाने में मदद मिलेगी। आपको कामयाबी इससे नहीं मिलेगी, मगर आपको पहला कदम उठाने में बहुत हिम्मत और हौसला मिलेगा। कामयाबी तो मेरे भाई ठोकरे खा के ही मिलती है। अगर पढ़ने से, तजुर्बेकार लोगों से मिलकर या उस काम को 6 महीने करके कामयाबी मिल जाती तो कभी कोई फेल नहीं होता। आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े कारोबारी, बड़े से बड़े तिजारती, बड़े से बड़े बिजनेसमैन की लाइफ के बारे में पढ़िएगा, उनकी बायोग्राफी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सवाने उम्री को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने ज़िंदगी में न जाने कितने फेलियर का सामना किया है। कई तो ऐसे हैं कि ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा बार फेल हो गए, उन्होंने फेलियर का सामना किया 100 से भी ज़्यादा बार, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे। आज वो किसी न किसी मकाम पर हैं, आज दुनिया उनको जानती है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फेलियर से ना घबराएं, कदम उठाएं। इंशाअल्लाह आपकी नीयत अगर सही है तो आप ज़रूर मंजिल तक पहुँचेंगे। खुदा हाफिज़।